والصلاة والسلام على سيد المرسلين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قال الشاعر كلمة النبي على كل شيء ما خلا الله باطل رواه البخاری ومسلم. شعر و شاعری کیا درجہ ہے حدیث کی روشنی بیان ہو رہا ہے. بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے اچھی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ لبید بن ربی کا شاعر کی یہ بات ہے، یہ مصرع ہے. اللہ کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فانی ہے، ختم ہونے والی. اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی ہے یہ کلمہ. شعر و شاعری میں عموماً مبالغہ رہی ہوتی، کسی کے عشق محبت کے ہاتھ سے بڑھ جانا، کسی کی مذمت میں افراط و تفریط کا شکار ہو جانا محبت میں. اس لیے یہ انبیاء کی شان بھی نہیں. اللہ نے انبیاء کا مقام بہت اونچا ہے، شعر و شاعری کا یہ مقام نہیں. لیکن اگر کوئی نصیحت کی بات ہو، قبر آخرت کی بات ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی بات ہو، آپ کا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف ہو، دشمن کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا جواب ہو، حقائق پر مبنی بات، وہ کسی شعر میں ہو، ایسے اشعار کہنے کی اجازت بھی ہے. حضرت حسان کا آپ اپنے درود پر لگواتے ہیں. اس اعتبار سے فرمایا کہ جو لبید شاعر ہے اس کی کلام میں یہ جملہ اللہ کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی، بقا اللہ کی ذات واسطے، اللہ کے ذات باقی رہنے والی. تھا تو شاعر زمانہ جاہلیت کا، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کا. لیکن یہ بات اس نے بڑی توحید پر مبنی کہی جس کی تعریف اللہ کے رسول نے فرمائی. جی ہاں، یہ زمانہ جاہلیت کا مشہور مقبول شاعر تھا، لیکن اس کی شاعری میں اس زمانے میں بھی خدا پرستی اور پاکیزگی تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شعر کو سچا کلمہ پایا. اس لیے فرمایا کہ قرآن مجید کی اس اشارہ کی بالکل امان ہے. کل شیء ہالک الا وجہ، قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی. یہ شعر لبید کے جس کا سیدھا کا ہے، انہوں نے اپنے دور جاہلیت کی میں کہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ پورے اسلام کے اس کو توفیق عطا فرمائی. روایات میں ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد شعر و شاعری کا مشغلہ بالکل چھوٹ گیا اور کہا کرتے تھے یکفینی القرآن، اب مجھے اللہ کا قرآن کافی. اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی عمر عطا فرمائی. حافظ ابن حجر اسقلانی کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں 156 سال کی عمر میں وفات پائی. اس شاعر نے 156 سال زندہ. اس کے سچ بولنے کی برکت سے اللہ نے اس کو ایمان کی دولت دی. زمانہ جاہلیت میں بھی وہ یہ سچ کہہ گیا کیا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا سب ختم ہونے والے، فنا ہونے والے، باقی رہنے والے ذات اللہ. یہ کلمہ اس کا سچ پر مبنی. قرآن مجید کا بھی اسلام کے بعد پڑھنا شروع کیا. وہ کہتا ہے میں نے یہ قرآن کافی ہے، مجھے اور شعر و شاعری کی ضرورت. اللہ نے اتنی بڑی دولت ہمارے ہاتھوں میں دے رکھی ہے، اس لیے اس کو خوب پڑھیں، سمجھیں، اس کو اپنے زندگیوں میں لائیں، پھیلائیں. بہت بڑے احساس کی چیز ہے. دنیا میں راحتوں پر برکت ملے گی، آخرت میں عذاب سے بچے گی. قرآن مجید کی سفارش ملے گی. جب کوئی گسارے حال نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تب بھی یہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرنا. یہ قبروں میں کیا کام ہے؟ قبر میں کام ہے. ہر چیز پیسہ نہیں ہے.
دنیا جب سے بنی اس کا کسی سے اس کی بنی اتنے چلے گئے ہم بھی چلے جائیں. خوش نصیب وہ ہے جو اس دنیا میں اپنی آخرت بنا کر چلا جائے. دنیا میں اپنی آخرت بنا کر جو چلا گیا وہ بڑا خوش نصیب ہے. جو دنیا میں آخرت برباد کر کے چلا گیا, آخرت کا نقصان کر کے چلا گیا, جی ہاں وہ بڑا بد نصیب ہے. اللہ ہمیں بد نصیبی سے بچائے. اللہ تعالیٰ خوش نصیبی عطا فرمائے.